اور شاہ جی میں آپ سے آج پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں آج آپ نہیں پوچھیں گی, آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. چلیں ٹھیک ہے, آج اس لیے کہ مجھے بھی فیڈ بیک آتا ہے لوگوں کا, اور میں بھی خوش ہوتا ہوں لوگوں کی باتوں کو. لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ جو بات کسی ایگزامپل کے ذریعے, کسی واقعے کے ذریعے ہمیں اس کی نریشن دیتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس دن آپ کو یاد ہے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ اور بندے کا رشتہ, جی جی, تو میں نے کہا کہ آج اس کو دنیا داری کے لحاظ سے نا ذرا ان کو سمجھا دیا جائے. تو ابھی لائیو کال کی جو بریک ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ذرا بات کر دیتا ہوں. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو یاد کر لیا, وہ سمیع العلیم ہے. ہم اپنے بستر پہ لیٹے ہیں, کروٹ لیتے ہوئے اللہ اکبر کیا, اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے سن لی ہماری پکار. ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر لیں, اور اس کے بعد جو بھی چاہیں, یعنی کہ آپ پہاڑ پہ جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, کسی سے کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے ہم اللہ کو پکارتے جا رہے ہیں. یہ تو اس رب کائنات کے ہو گیا نا جس سے ہر وقت ہمارا ساتھ رابطہ ہے, اور یہاں پروو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک کے بھی نزدیک ہے. اب آ جائیں دنیا داری کی طرف. اب اپنے کسی قریبی ترین دوست کے ساتھ یا قریبی ترین تعلقات, اپنے بیٹے, بیٹی, مسز کے ساتھ بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند قدم چل کے جانا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جانا پڑے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا موڈ خراب ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات نہیں کرنی, وہ دور ہے, ٹھیک ہے, آپ کو دوسرے کمرے میں جانا پڑے, یا آپ کو موبائل اٹھانا پڑے. ممکن ہے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں بیلنس ہی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف کوریج ایریا ہو. یعنی کہ انسان کے ساتھ انسان کا رشتہ کتنا مشکل ہے, بالکل انتہائی مشکل ہے. جبکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ بنانا کتنا آسان ہے. ابھی کہہ دیا اللہ اکبر, یا اللہ تیری مدد چاہتا ہوں, تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا, جب چاہا پکار لیا اور ہاتھ اٹھائے, اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا. تو میں آج جو اتنے سارے سوالات آئے تھے ان کو میں سم اپ کر کے, سمرائز کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا انتہائی آسان ہے, جبکہ دنیا داروں کے ساتھ رابطہ کرنا بہت مشکل ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بناوٹی ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا خالص رشتہ ہے نا, خالص رشتہ ہے. اور آج باتوں میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا, منافقت کے ساتھ کبھی دعا نہیں کی جاتی. دعا ہمیشہ دل سے ہوتی ہے, خالص دل کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہی کارگر ثابت ہوتی ہے. منافقت یعنی کسی کے ساتھ آپ کہیں اچھا اللہ تو تجھ پہ بھلا کرے, دل میں نفرت کے پہاڑ ابھر رہے ہوں, نفرت کا لاوا ابھر رہا ہو, تو دل سے کہ جی میں تمہیں دعا دیتا ہوں اللہ تیرے پہ خیر کرے, تو یہ منافقت کی ایک اور نشانی ہے. اور منافقت کے ساتھ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور منافقت کرنے والوں کو رب العزت پسند بھی نہیں کرتے, انتہائی ناپسند فرماتے ہو, جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے, اور ان کے لیے بہت عبرتناک انجام ہے. تو یہ ایک سوال تھا جس پہ کچھ ایمبیگوٹیز تھی, تو لوگ کہتے تھے جب آپ واقعات کی شکل میں بتاتے ہو تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ سب ملنے چاہنے والوں, لسنرز, ویورز کی خواہش کے لیے میں نے یہ اس کی تھوڑی ساری تمہید بتائی ہے. تو بہرحال میں تو یقینی طور پر وینس ٹی وی ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ فورم سارا سیٹ اپ کیا. اللہ تعالیٰ نے اور ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ پروگرام کنڈکٹ کیا, اور ویورز کی پسندیدگی کی وجہ سے ہم بھی چلے جا رہے ہیں. اگر نہ پسند کرتے تو ہم بھی چھوڑ کے گھر بیٹھے ہوتے. اور آج گھر سے یہاں آتے ہوئے احساس ہوا, حالانکہ یہ گاڑی اے سی والی تھی, لیکن لاہور میں ٹیمپریچر کی وجہ سے لاہور کا ٹیمپریچر آلموسٹ 45 تھا, لوگ گھروں سے نکلے ہی نہیں, ٹو مچ ہیٹ. اور آج شام جو ہوئی ہے, رات کا وقت ہوا مغرب کے بعد, تو لوگوں نے گھروں سے نکلنا شروع کیا. تو ٹریفک بھی آج انتہا کی زیادہ تھی. بہرحال اس لیے ہم تھوڑا سا اپنے اسٹوڈیو میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں, بھاگم دھوڑ میں. بہت زیادہ ہم نے کوشش کی کہ جلدی سے چاہے ہمارا پروگرام کے لیے ہمارے ویئرز جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے, اور خیر کوشش کی, اور جب انسان کوشش کرتا ہے دل سے تو کام بھی ہو جاتا ہے. فرخندہ ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرخندہ تھی ہمارے ساتھ, کال فرخندہ کی ڈراپ ہو گئی ہے. اینی وے ڈونٹ یو وری فرخندہ, دوبارہ کال مل رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال مل جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز, اور اس میں ہمارے جو
हमारे रूहानी स्कॉलर हैं साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसा कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात व बलियात का घेरा होना, बीमारी का तूल पकड़ जाना, इसके अलावा अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं अपने बच्चों के मामले में, बच्चों की शादियों के मसले होते हैं, कोई लैंड परचेज करनी होती है, सेल करनी होती है, इन तमाम मसाइल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और फरखंदा की कॉल लग चुकी है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरखंदा, कहाँ से कॉल किया हमें? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम फरखंदा है। जी बिल्कुल फरखंदा, बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने पहले भी कॉल कर चुकी हूँ, अपनी बेटी का पूछ चुकी थी, अब मैंने अपनी छोटी बेटी का पूछना था। ओके ठीक है। उसका नाम शीरी है। शीरी, ठीक है। और वालिद साहब का नाम बताइए। शीरी नाम है, 20 उसकी एज है। ठीक है। वालिद का नाम मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज है। क्या पूछना चाहेंगी इनके बारे में? मैंने उसका पूछना था कि एक तो उसके सर में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। अक्सर ही उसके सर में दर्द रहता है, और उसकी एजुकेशन के बारे में पूछना था, और ये रिश्ते वगैरह का जो भी है ये पूछना था। पहले भी मैं पूछ चुकी हूँ, तो मुझे क्या, मैं ये भी पूछना था कि अगर मैं एक दफा कॉल कर चुकी हूँ तो फिर दोबारा कर सकती हूँ मैं? 100 दफा करें आप। आपका अपना प्रोग्राम है, जब चाहें करें, जब तो चाहें। मैंने एक दफा इसलिए कि आपका टाइम ना लगे, तो मैंने इसलिए कहा था कि मैं बारी बारी पहले बेटे का भी पूछ चुकी हूँ, तो उसके लिए भी मैंने थैंक यू बोला था, और बेटी का भी पूछा था। अब मैंने कहा था आपके स्क्रीन पर मौजूद है, 24 घंटे नंबर ऑन रहते हैं। थोड़ी सी हम लोग जो है साथ साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं माह रमज़ान के हवाले से, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे जाकर मेल को डिस्कस करेंगे, तक क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम माशाल्लाह से इस्तिखारा मरकज़ है, और इस प्रोग्राम में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि तमाम के मसले मसाइल सुने जाए और उनका हल बताया जाए। दूसरी बात, अहम बात जो मैं आपको बताती चलूँ, हम लोग प्रोग्राम में बार बार अनाउंस करते हैं कि आप जब कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमें कॉल किया करें। दूसरी बात ये कि जब आप इस्तिखारे के लिए कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें हमें आपका नाम, हमें और आपके वालिद साहब का नाम, और आपकी तकरीबन उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, ये तीनों हमें डाटा हमें चाहिए होता है। उसके बाद अपना मसला हमसे शेयर करें। और दूसरी बात ये कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, और जहाँ से भी कॉल कर रहे हैं उस शहर या मुल्क का नाम बताना बहुत ज़रूरी है, और तब जाकर तमाम जो इन्फॉर्मेशन आए उसके बाद आपसे अपना मसला हमसे आप शेयर करें, इंशाल्लाह उसका हल आपको बताया जाएगा और आपको तस्वीर दी जाएगी। साथ साथ हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। हम लोग के माशाल्लाह से माह रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, और हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस साल इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिन्होंने लास्ट रमज़ान हमारे साथ गुजारा, लेकिन अब इस दफ़ा वो हमारे साथ नहीं हैं, और उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत में जगह दे, उनके सब गुनाहों को माफ़ करे। और हम नहीं जानते, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और हम नहीं जानते हम लोग आज हैं हम कल नहीं हैं, और क्योंकि कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है उनके हम कुछ पता नहीं होता, मौत का कभी भी किसी भी इंसान पर आ जाती है, इसलिए सबके लिए दुआ गो है, दुआ गो रहना भी चाहिए सबके लिए। साथ साथ माशाल्लाह से इस मुबारक महीने का आगाज़ हो चुका है, तो आप जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? इसमें जितने भी नवाफिल पढ़े जाएँ, खुदा की इबादत की जाए, उसका सवाब जो है 2 गुना हो जाता है, सदका दिया जाए, खैरात की जाए, दूसरों की मदद की जाए, और कितना हमें जो खुदा की ज़ात में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो है कि अपने इस वे को हम लोग लोगों तक पहुँचाएँ कि हम लोग अगर खुदा की ज़ात ने एक इंसान का वसीला बनाकर भेजा है तो उसमें हमें हमेशा से पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जितनी हो सके आप दूसरों की मदद करें, और दूसरों के लिए अच्छी जो है तरकीब दें, अच्छे लोग बताएं कि आप जो है ये चाहते हैं, और हमेशा से जहाँ पर बुराई आपके आसपास से तो उससे मना करने की कोशिश करें, उसे रोकें। साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप इस जो है मुबारक महीने में आप जो हमारे देखने वाले हैं उनसे कुछ शेयर करें कि इस महीने कितनी फजीलत है, और जो रोज़े रखते हैं माशाल्लाह से, जो रोज़ेदार हैं, जिनको खुदा की ज़ात ने इतनी तौफीक दी है, इतनी हिम्मत दी है कि वो रोज़े रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? शुक्रिया बेटा। मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, आपने बड़ी तफसीलन बड़ी अच्छी बातें की। मैं एक ज़ाती मुशाहिदा पिछले जो 2-3 दिन से कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बातें देखने को मिल रही हैं। मसाजिद जो हैं वो माशाल्लाह आबाद नज़र आ रही हैं। फजर के वक़्त जाएं तो मसाजिद आबाद, लोगों ने अफ्तारियाँ की तो मसाजिद की तरफ दौड़ लगाई है कि नमाज़ पढ़ लें। कई लोग हैं, मैंने देखा है, उन्होंने अपने गुस्से को कूल डाउन किया हुआ है, प्यार मोहब्बत में इजाफ़ा हो रहा है। कुछ इश्यूज़ एग्जिस्ट वाकई कर रहे हैं, यानी महंगाई और लाकानूनियत की बातें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन दीनी लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जिस मस्जिद में एक सफ़ होती थी, अब 6-6, 7-7 सफ़ें हो रही हैं। नमाज तरावी माशाल्लाह लोग चौक दर चौक आते हैं, और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जब वो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को वुज़ू करवा के उनके सर पे
ٹوپی ہوتی ہے اور ان کو انگلی پکڑ کے مساجد کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. افطاری کا سامان لوگ خریدتے ہیں اور جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو یا اس سے پہلے لوگ دوڑ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ منظر بڑا پیارا ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں اس رمضان کے مہینے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ خاموش تباہ ہو گئے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اس لیے کہ وہ روزہ کا ادب کرتے ہیں، روزے کا لحاظ کرتے ہیں کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے یا روزہ ٹوٹ جائے. تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور ریکویسٹ کروں گا، با ادب ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا اس ہیبٹ کو برقرار رکھیے. یہ رمضان ایک سبق سکھا کے چلا جاتا ہے، ایک درس دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر اگلے سال آئے گا. تو اس رمضان کے مہینے میں جو بھی اچھی اچھی باتیں آپ سیکھیں، جن پہ آپ عمل کریں، پلیز اس کو جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت انعام و اکرام سے نوازیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں. اب دیکھیے سارا سال تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے، صرف ایک مہینہ ہے. ایک مہینے میں اچھی اچھی باتیں آپ کو سکھا کے چلا جائے گا. شیطان آپ کو از خود تنگ نہیں کرے گا کہ وہ جکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہمارے اندر جو شیطان ہمارے اندر ہے وہ ضرور ہمیں تنگ کرے گا، لیکن اس کو ہم مار سکتے ہیں، اسے کمزور کر سکتے ہیں اپنی اچھی عادات سے، اللہ کے ذکر پاک سے. تو وہ اس اپرچونٹی کو کبھی لوز نہیں کرنا چاہیے. جی بیٹا یہ تھا میرا آج کا میسج. اگر کوئی پہلے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ای میلز لوگوں کو جن نے کی ہوتی ہے انہیں بھی بڑا انتظار ہوتا ہے. بالکل. تو ہم لوگ پہلی جو میل ہمیں آئی ہے وہ محمد یاسین، ذرا آہستہ سے پڑھیے گا، میں لکھ ساتھ. یاسین ہمیں پہلی میل کی ہے، یاسین، محمد یاسین. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کے والد صاحب کا نام ہے حاکم علی. حاکم علی. جی. اور ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 35 ایئر ہے، 35 سال ان کی ایج ہے، انہوں نے بتائی ہے. کہاں سے اور یہ لندن سے ہمیں میل کر رہے ہیں. لندن سے. ہاں ٹھیک جی. ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا مسئلہ ہے، ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو. شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. محمد یاسین ان کا پورا نام ہے، والد کا نام حاکم علی ہے اور عمر تقریباً 35 سال ہے. لندن سے ہمیں یہ میل کر رہے ہیں، شادی ان کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. بہت شکریہ محمد یاسین ہمیں میل کرنے کا. آپ کا جواب انشاءاللہ آپ کو بھی آنر دیا جائے گا، اور جو میل کرتے ہیں ان کا جواب آنر ہی دیا جاتا ہے. جی ہاں یاسین صاحب، 35 سال کی عمر میں لندن میں شادی کا نہ ہونا واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے اور آپ کا پریشان ہونا جسٹیفائی کرتا ہے. اینی وے میں آپ کو ایک تصویر بتا رہا ہوں. وہ آپ نے دنیا کے سارے کام چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ کی تصویر ہے. آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہوئے کیجئے، یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب، پھر درود شریف پڑھیں انشاءاللہ، اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا سا مناسب رشتہ آئے گا. بلکہ میں یہاں یہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر دوں کہ اول تو انشاءاللہ بہت اچھا رشتہ آئے گا. جب اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کر کے یہ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ اچھا رشتہ ہی آئے گا. لیکن پھر بھی یہاں ایک کال کرنے سے یا دوبارہ ای میل کرنے سے کوئی حرج نہیں. آپ جو پروپوزل آئے وہ ہمارے ساتھ ضرور ڈسکس کر لیجئے گا کہ یہ بچی کا نام ہے، یہ ان کے والد کا نام ہے، اندازاً عمر جی ہے اور وہاں پر ہوتی ہیں، تاکہ ہم ان کو بھی پراپرلی دیکھ سکیں اور آپ کو اس کا ایکوریٹ رپلائی بھی دے سکیں، تاکہ آپ کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرے اللہ کی رحمت سے. آپ کی ای میل کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی صاحب، ہمیں سیکنڈ میل ہمیں آئی ہے برمنگھم سے. کس کی ہے؟ یہ حماد احمد کی میل ہمیں آئی ہے برمنگھم سے. ہاں جی. ان کا پورا نام حماد احمد ہے اور والد کا نام احمد سلطان ہے. احمد سلطان. جی. اور ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 36 سال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ پریشانیاں بہت ہیں اور کچھ عامل کہتے ہیں کہ آپ پر کچھ ہوا ہے اور آپ اپنے علم سے کچھ بتائیں کہ کیا واقعی سچ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ ان کا سوال ہے اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں ان کی. ہاں. اور ان کا پورا نام حماد احمد ہے، والد کا نام احمد سلطان ہے، عمر ان کی 36 سال ہے اور یہ برمنگھم سے ہمیں ای میل کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا حماد احمد ہمیں میل کرنے کا. آپ کا جواب بھی انشاءاللہ آن ایئر ڈسکس کیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور تصویر بھی آپ کو دی جائے گی. بہت شکریہ میل کرنے کا. جی. اچھا حماد صاحب، میں نے تو آپ کو جو دیکھا ہے حماد احمد سلطان، آپ نے برمنگھم سے ای میل کی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پہ اعتماد کیا. جی.
تو بہرحال مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ آپ پہ خدا نخواستہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. بعض اوقات ویسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے آتے ہیں کہ جو ایک مشکل پیریڈ ہوتا ہے, ایک مشکل پروسیس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں, تو فوری طور پہ وہم کا شکار نہیں ہو جاتے. بعض یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, واقعی ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں کہ جو آدمی پریشان ہے تو اس پہ کسی نے کچھ کر دیا ہو. بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا اس کے مطابق آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح و شام پڑھا کریں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں نے پوچھنا تھا, فائنینشلی کافی پرابلم ہو رہی ہے, شاہ صاحب سے کچھ پڑھنے کو بتا دیں. یا اپنا نام بتائیے گا. نائلہ. نائلہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لندن سے. انوار. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا. اگر میرڈ ہے تو اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. منصور. منصور. یہ آپ کے شوہر کا نام ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کی اندازاً عمر؟ 40 پلس, لائک 41. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب آپ سوال وہ معاشی پریشانی کی بات کر رہی جی ان کی ہاں جی, کافی پرابلم, کافی مطلب پرابلم ہے آج کل, تو کچھ ایسا بتا دیں. ٹھیک ہے, صحیح. آپ کو ابھی آن ایئر جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ نائلہ, ہمیں کال کرنے کا بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ نائلہ ہمیں کال کرنے کا. فائنینشیل پرابلم ہے اور 42 ان کی ایج ہے, اور جو ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس حوالے سے ان کو کیا تصویر کرنی چاہیے. بہت شکریہ نائلہ, دوبارہ کال کرنے کا. آپ کو بتاتے ہیں انہیں آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جاتا ہے. جی صاحب کیا کہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نائلہ میری پیاری ساری چھوٹی بہن, بات یہ ہے کہ یا شکور ہو یا اللہ, درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا شکور ہو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ تو اللہ کی رحمت سے بہت جلد حل ہو جائے گا, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ذرا میں جو اگلی بات کرنے والا ہوں اس کو پریویو کیجیے گا, اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. بچپن سے بائی برتھ آپ کو کبھی چوٹ, کبھی غیر ضروری بخار, یعنی ان ایکسپیکٹڈ بخار ہو جانا, جھگڑا ہو جانا, کبھی یا سیڑھیوں سے گر جانا, اس قسم کی ایشوز, یعنی تکلیف دہ باتیں بچپن سے آپ کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہیں. یہ میں نے جو بایو ڈاٹا میرے پاس آیا تو میں نے چیک کیا ہے, تو پلیز اس پہ غور کیجیے گا. میں نے یہ بات کیوں کی ہے, میرا اشارہ آپ شاید آپ سمجھ چکی ہیں. تو اس کے بہترین حل کے لیے آپ ہمارے ادارہ جو کہ ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے وہاں ضرور کال کیجیے گا, تاکہ ہم ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کر سکیں, کیونکہ یہاں ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے, جبکہ وہاں پہ ہمارے پاس 24 آورز جو ہے وہ آپ کی ہیلپ لائن موجود ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ رابطہ کر لیجیے گا. فی الحال آپ یا شکور ہو یا اللہ ضرور پڑھیے اور گھر میں امن و سکون سے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ حالات کافی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میل کی طرف چلتے ہیں. ہمیں تیسری میل ذوالفقار علی بخاری کی آئی ہے. اچھا, ذوالفقار علی بخاری, ان کا کمپلیٹ نام ہے ذوالفقار علی بخاری, اور ان کے والد صاحب کا نام ہے اعجاز بخاری. اچھا, اعجاز بخاری. اور انہوں نے اپنی عمر تقریباً 23 سال لکھی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں اس سے ان کی شادی ہو جائے گی. یہ سوال ہے ان کا, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہاں سے کال رہے ہیں, ای میل کیے؟ انہوں نے یہ لکھا کہ میل کہاں سے کر رہے ہیں. اچھا, شہر آپ کا کے نام نہیں بتایا ہے. ہاں ذوالفقار صاحب, بات یہ ہے کہ ای میل آپ نے ہمیں ملی, لیکن اس پہ ہم نے بتایا کہ ہمیں 4 چیزیں بیسکس چاہیے ہوتی ہیں, تب ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں سے آپ کی 2 چیزیں مسنگ ہیں. ایک تو آپ کس کو پسند کرتے ہیں اس کا بایو ڈاٹا نہیں ہے, اور آپ نے کہاں سے ای میل کی وہ نہیں ہے. تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری, آپ کا جو ہے اس کا میں پراپر آنسر دینے سے قاصر ہوں. اب دوبارہ ای میل کر لیجئے گا یا کال کر لیجئے گا, ہم آپ کو پراپر آنسر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں جس کی آپ نے تمنا جو آپ نے کی, اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کریں. تو ذوالفقار علی صاحب, ذوالفقار علی بخاری صاحب, آپ پلیز دوبارہ رابطہ کر لیجئے گا یا ہمارے ای میل یا کال کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو کمپریہنسو رپلائی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ہمیں نیکسٹ میل روبینہ افضل کی آئی ہے مانچسٹر سے. روبینہ افضل ان کا پورا نام ہے, اور یہ زوجہ ہیں محمد افضل کی.
मोहम्मद अफजल की उम्र इनकी 33 साल है, 33 ईयर। और ये लिखती हैं कि हमारे दरमियान ज़हनी हम आहंगी नहीं है। कहाँ से इनकी मैनचेस्टर से ये मेल कर रही हैं, मैनचेस्टर से मेल कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ज़हनी हम आहंगी नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है हस्बैंड के साथ। और मोहम्मद अफजल की जो उम्र है वो 40 ईयर है, 40 साल इन्होंने बताई है इनके हस्बैंड की जो एज है। अच्छा। इनका पूरा नाम रुबीना अफजल है। अच्छा। जोजा है मोहम्मद अफजल की, उम्र इनकी 33 साल है और जो मोहम्मद अफजल इनके हस्बैंड हैं उनकी उम्र 40 साल है। ये लिखती हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत होता है घर में, ज़हनी महंगी नहीं है, क्या करना चाहिए इनको। साथ सब इसका जवाब लेते हैं, लेकिन एक कॉल ले लें पहले। तस्लीम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तस्लीम अख्तर बोल रही हूँ। जी तस्लीम अख्तर जी, मैंने अपने बारे में पूछना है, बस यही घर का मसला है तो उसकी वजह से। अपने शोहर का नाम बताइए। जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, ठीक है। कहाँ से आपने कॉल की? लंदन से। और आपकी अंदाज़न उम्र क्या है? 43, ठीक है। अब आप सवाल कीजिए। यही बस घर पूछना है कि मेरे और मेरे मियाँ की नहीं आपस में, तो क्या कोई हमारे क्या है, किस वजह से नहीं, बहुत सालों से हमारे। ठीक है, ठीक है। शादी को बहुत साल हो गए। तो आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं। बच्चे नहीं हैं, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी बहुत आपको शुक्रिया। तस्लीम अख्तर जोजा जावेद इकबाल थी। जी अच्छा, हम दोनों का जवाब इकट्ठा देते हैं। तस्लीम जो हमारी बहन, इन्होंने कॉल की, मुझसे तो खैर काफ़ी छोटी हैं। तस्लीम, वो जो आपका घरेलू मसला है इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा अल्लाह की ताला की रहमत से। मैं आपको तस्बीहात बताता हूँ, 2 तस्बीहात बताता हूँ। एक तो आपने करनी है या मुसव्विर या अल्लाह। तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 100 मरतबा या मुसव्विर या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़िएगा, ठीक है। और दूसरी तस्बीह आपने करनी है या मानेओ या अल्लाह, या मानेओ या अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या मानेओ या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़िएगा। और आप हर उस चीज़ से, खाने वाली चीज़ से परहेज़ करें जो मैदे के लिए नुकसानदेह हो, उससे गुरेज कीजिएगा। क्योंकि मुझे वहाँ आपके कोई सीरियस इश्यूज़ नज़र आते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जो मैदे के लिए डैमेजिंग हो। आप लाइट डाइट के साथ रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हमारे इदारे से भी रब्ता कर लीजिएगा। तो तस्बीह आपको मैंने बता दी है, या मानेओ या अल्लाह, या मानेओ या अल्लाह, लेकिन रब्ता ज़रूर कीजिएगा आप हमारे साथ। जी। और हमारे मेल जो हमें आई है उसका जवाब दें आप। रुबीना अफजल। हाँ, रुबीना अफजल, जी बिल्कुल, उनको इंतज़ार होगा। हाँ जी। ये रुबीना बेटी, बात ये है कि ये जो भी इशू है ये आपके मियाँ उनके एंड से है, तो आप इंशाअल्लाह ताला ये हल हो जाएगा। आप उनको प्यार से, फोर्सफुली या जिस तरह भी है, एक तस्बीह के लिए उन्हें मजबूर करें, या मतीनो या अल्लाह। दुरूद शरीफ वो पढ़ें, फिर या मतीनो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहें। अगर वो नहीं मानते तो पानी पे एक कप ले लें, साफ़ पाकीज़ा, उसमें पानी रखें और 100 मरतबा या मतीनो या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ के दम कीजिए और वो उन्हें पानी पिलाएं। उनके साथ जो इशू है आप समझ रही होंगी, वो इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से, और आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला खुशगवार और बेहतर हो जाएगी। लड़ाई झगड़े में भी कमी वाक़या हो जाएगी अल्लाह ताला की रहमत से। और आपकी ईमेल और आपका हम पे एतमाद जो किया, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल का। जी बहुत शुक्रिया। हमें नेक्स्ट जो मेल आई है वो शाहीना की आई है, साहब लंदन से हमें मेल कर रही हैं। अच्छा, लंदन शाहीना इनका नाम है और जोजा हैं नायाब। जोजा नायाब। और इनकी जो उम्र है वो 23 साल है। ठीक है। नायाब की उम्र 25 साल है। और ये लिखती हैं कि मेडिकल रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके यहाँ औलाद नहीं है। अच्छा। उस हवाले से पूछना चाह रही हैं कि कोई वजीफ़ा बताएं जिससे इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लंदन से हमें ये मेल कर रही हैं और इनका नाम शाहीना है, जोजा है नायाब की, उनकी उम्र 23 साल है
اور نایاب کی عمر 25 سال ہے. ٹھیک ہے. یہ اولاد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں, وظیفہ چاہتی ہیں. ہاں جی, یہ وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں. شہینہ بیٹی, آپ نے خود یا آپ کے جو ہسبینڈ نایاب, جو کہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں, اب دونوں ماشاءاللہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اچھی کپل ہے, مجھے اچھا لگا آپ کی ریڈ کرتے ہوئے, تو آپ پلیز ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیں, یا باریو یا اللہ, یا باریو یا اللہ, یعنی کہ درود پاک پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا باریو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے فیض یاب کریں گے. مایوس نہیں ہونا. ہم جیسے کہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سلوگن جو ہے مایوسی گناہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, مایوسی گناہ ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ تسبیحات کریں تو آپ یقین کامل کے ساتھ کریں کہ میں نے اپنے رب کو پکارا ہے, اپنے رب سے مدد مانگی ہے, رب ہی میری مدد کرنے والا ہے, رب ہی مجھے سننے والا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے. تو میں اسی کے عجز و انکساری کے ساتھ اس کے نبی پہ درود پاک بھیجا اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھے ہیں, اور پھر درود شریف پڑھا اور آمین کہا ہے. تو اس میں یقین کامل, یقین شامل کرتے ہوئے آپ یہ تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو میں نے تسبیحات بتائی ہیں ان کو ایک چیز کی کمی میں محسوس کرتا ہوں, یقین کی کمی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, اپنی چھین دیتا کہ میں کینسر پیشنٹ ہوں, کینسر سے لڑ رہا ہوں, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں, یا اللہ میری مدد فرما, یا اللہ میری مدد فرما, اور میں اس یقین کے ساتھ صبح اٹھ پڑتا ہوں کہ انشاءاللہ میں شام تک یہ کام کروں گا. باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں چینل سے اٹھ کے باہر بھی جا پاؤں گا کہ نہیں, بلکہ یہ پروگرام بھی ختم ہونے تک زندہ رہ پاؤں گا کہ نہیں, کوئی یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. جب تک دم میں دم ہے, یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہوں گا, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے عطا بھی کرتے رہیں گے. یقین کامل کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے, بہت بڑے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہندوستان میں وہ رہائش پذیر تھے. تو صبح تہجد کے وقت, بہت بڑے بلند مقام تھا, تہجد کے وقت وہ مسجد کی طرف روانہ تھے. تو اس موقع پہ ان کو راستے میں شیطان ٹکر گیا اور ان کو تنگ کرنے لگا, اور کہتا ہے بتائیے کہ تم مسلمان, آپ مسلمان ہیں, بتاؤ کہ یہ اللہ کہاں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہر طرف ہے. یہ چاند تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. جو صبح تمہیں سورج نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ چرند پرند اسی نے پیدا کیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سب کچھ. کہتا ہے وہ کہتا میں سب کچھ مانتا ہوں, مجھے رب دکھاؤ, رب کدھر ہے. تو رب اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. یہ تنگ کر رہا تھا کہ وہ اتنی دیر میں ایک شخص جو ذمہ دار تھا وہ اپنی کدال لے کے چل رہا تھا. تو اس نے پوچھا اعلیٰ حضرت السلام علیکم, کیا مسئلہ درپیش ہے. کہتے ہیں یہ پتہ نہیں بیوقوف آدمی مجھے تنگ کر رہا ہے. جی ساتھ صاحب آپ کی بات کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ہمارا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا رابطہ کرنے کو. میرا نام امارا وقاص ہے. امارا وقاص بات کر رہی ہیں. امارا وقاص, تو آپ رابطہ کریں ان کے ساتھ. آپ نے رابطہ کیا نہیں, آپ نے رابطہ کرنا, اگر میں ریکمینڈ کرتا ہوں تو آپ کو رابطہ کرنا چاہیے. ہمارا آپ ایسا کریں, آپ پروگرام کے بعد جو نمبر ہے آپ کی اسکرین پر, آپ دائرے سے رابطہ کریں. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی صاحب آپ بات کر رہے تھے ماشاءاللہ سے, جو آپ کچھ ڈسکس کر رہے تھے وہ میں چاہوں گی کہ آپ کنٹینیو کریں اپنی بات کو, جو واقعہ بیان کر رہے تھے. تو وہ ایک ذمہ دار تھا, وہ کدال لے کے اپنے کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے جا رہا تھا. میں نے پوچھا کون ہے, کیا مسئلہ ہے مولانا صاحب. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک نامعقول شخص میرے ساتھ فضول بحث کر رہا ہے. کیا سوال ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا یہ کہتا ہے وجود ہی کوئی نہیں ہے. چونکہ اس وقت مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی سب اکٹھے رہتے تھے, اس قسم کا سوال پیدا ہوتے رہتے تھے. تو وہ شخص جو ان پڑھ, جاہل اور ذمہ دار آدمی, جس کو ہم ان پڑھ سمجھتے ہیں, اس نے اپنا کدال اٹھایا, اسے کہا یہ میں تمہارے سر پہ مارنے لگا ہوں, میں تمہارے سر پہ مارنے لگا ہوں, مانو کہ رب ہے, ورنہ میں تمہیں ابھی زندہ درگور کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا یہ جو ان پڑھ دیہاتی ہے
مولانا صاحب اس کا ایمان آپ کی نسبت زیادہ مضبوط ہے اور وہ شیطان غائب ہو گیا. تو یقین جو ہوتا ہے نا، یقین یہ آپ کو پار لگا دے گا، یقین آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا، یقین آپ کو کبھی ڈوبنے نہیں دے گا. اگر آپ میں یقین کی کمی ہے تو آپ کو جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ عبادات کریں گے، اس کا اجر و ثواب تو ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. لیکن وہ جو جس خاص مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبول پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ مالک کائنات ہے. بے شک بے شک بالکل. استاد صاحب یہیں سے انشاءاللہ بات کنٹینیو کریں گے اور میل بھی آپ کی ڈسکس کی جائیں گی، آپ کی میل کا جواب بھی آپ کو آنر دیا جائے گا. لیکن ایک چھوٹی سی بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.